دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس دین کو پسند فرمایا ہے اس دین کا نام اسلام ہے، اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس دین اسلام کو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس دین کے علاوہ کوئی اور دین منتخب کرو گے تو تم خسارے میں رہ جاؤ گے۔ کوئی بھی پروردگار عالم اس دین کو پہنچانے کے لیے ایسے حامیان برحق کا انتخاب کیا ہے کہ جن کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا اس کے دین کا پیغام پہنچانے والے دنیا کے عام خاتون اور خاتمی انسانی سے فرق کرتا ہے، لیکن جن خاتموں کو بھیجا ہو ان کو بھی اسی طرح خاطی اور خاطی رکھے، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے آئین عدل کے خلاف ہے۔ اللہ کی عدالت یہ ہے کہ جن کو عادی بنا کر بھیجے ان کو اپنے صفات کا مظہر بنا کر کے بھیجے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی بھیجے ان نبیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا تھا، یعنی ان کو اقوام میں بلند مرتبہ تھا، خاص مرتبہ دیا تاکہ وہ معاشرے کے اندر اللہ کی ولایت کی ذمہ داری کو انجام دے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص نے اللہ کی ولایت کی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، وہ معاشرے کے عام فرد کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر معاشرہ اس پر سوال کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ جناب آپ تھوڑا سا انتظار کریے، میں پہلے کسی سے پوچھ لوں پھر آپ کو بتاؤں، بلکہ اس کی دسترس اس مسئلے کے اندر اتنی حاوی اور قابو ہو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے اس کا سوال ختم نہ ہو اور اس کو جواب دے دیا جائے۔ یہ صلاحیت یہی تو وجہ ہے کہ پوچھنے والوں نے جو پوچھا کہ اور جواب دینے
والوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر آدمی نہ ہوگی تو ہم ہلاک ہو جائیں. تو پیغام اس نے بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر اہل علم نہ ہو تو جاہل ہلاک ہو جائے. جواب دیا اگر اہل علم معاشرے کے اندر نہ ہو تو جاہل ہلاک ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ جاہل کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی رہ نہیں کہ وہ کہاں جائے. لہٰذا وہ کہاں جائے؟ صاحبان علم کے پاس. اس لیے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. لہذا کسی بھی آدمی کے لیے یہ مقام اخص ہے کہ وہ عالم ہو, جاہل نہ. اللہ کی قلوب پر دسترس رکھتا ہے, حاوی ہو لوگوں کے اوپر. اس لیے کہ جہالت کہیں پر بھی ہو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے, معاشرے کو تباہات کر دیتی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسی ہستی اس جہالت کی وجہ سے شکست خوردہ ہوئی ایک مقام پر, جن کی ہوئی جنگ امیر المومنین ہار گئے صرف جاہلوں کی وجہ سے. یعنی امیر المومنین اپنا ایک درد بیان کرتے ہیں کہ یہ جاہل, یہ جہلاء جن کی بدولت میں جیتی ہوئی جنگ ہارا, ان کی حماقتوں اور ان کی جہالتوں کی وجہ سے. لہذا وہ جہالت اس طرح کی خطرناک جہالت ہوتی ہے. ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جاہل ہے, وہ معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا, اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. ایک جاہل وہ ہے جو صرف اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا, وہ معاشرے کو بھی نقصان میں ڈال رہا. وہ تباہی ہے, وہ بربادی ہے. یعنی اپنے علم سے, اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے ان علوم کے ان خدشوں میں ہاتھ ڈالنا کہ جہاں تباہی اور بربادی ہو. امیر الامام محمد تقی علیہ السلام نے مقام پر